العلیم بوجهه الکریم وسلطانه الکریم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه۔ تقویۃ الایمان، پیج نمبر 18۔ موضوع ہے سیرت کی ایک جھلک۔ یہ شاہ اسماعیل شہید کی سیرت چل رہی ہے اور پیج نمبر 18 کا لاسٹ پیراگراف، فہل میں مدکر، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ ذکر تھا کہ جو سید جعفر علی نقوی نے لکھا کہ بالا کوٹ میں نے ان کے پیچھے ایک نماز پڑھی تھی اور جو ان سے میں نے وہ قرآن کی آیات سنی تو وہ آیات مجھے زندگی بھر نہیں بھولی۔ اس میں یہ ہے فہل میں مدکر۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہاں لکھا ہے ثانیہ یعنی ایک ایک پل، اعلی کلمت الحق اور احیاء اسلام میں صرف ہوا یعنی خرچ ہوا۔ ثانیہ کہتے ہیں پل کو، اعلی کلمت الحق یعنی حق سے مراد اللہ کی ذات اور دین شریعت، اور کلمہ اس کی بات، اور اعلیٰ کہتے ہیں بلندی کو۔ گویا ان کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی شریعت کی باتوں کی بلندی میں خرچ ہوا، اور احیاء اسلام کہا جاتا ہے اسلام کو زندہ کرنے میں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام بھی جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی مردہ سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ وہ مردہ سنت کون سی ہوتی ہے؟ جس پر عمل ختم ہو چکا ہو، لوگوں کو یہ بات نوٹس ہی میں نہ رہ گئی ہو کہ پانچے اوپر کر کے چلنا مردوں کے لیے اجر کا باعث ہے، لوگوں کو یہ بھی نہ یاد رہ گیا ہو کہ مسواک کرنے کے کتنے فوائد ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا عمل چھوٹا بڑا جو لوگوں میں معروف نہ ہو اس کو زندہ کرنا تو کیا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ سوچیں، سنت کو زندہ کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 شہداء کا ثواب ہے۔ تو اسلام جو مٹ چکا ہوتا ہے، اسلام کے جو فرائض اور قوانین اور اس کے قواعد و ضوابط جو مٹ چکے ہوتے ہیں، احیاء ان کو زندہ کرنا اور اس میں اپنا وقت لگانا، تو اللہ کے ہاں وہ کتنے مراتب کا باعث ہوگا۔ جنہوں نے دنیا کی ہر مہیا راحت کو بے توقف وقفے کے بغیر، کسی وقفے کے بغیر خدمت دین کے لیے قربان کر دیا۔ یہ نہیں کہ سال 2 سال تو بڑی محنت کر لی، بعد میں اب ذرا اپنے بچوں کو دیکھ لیں، اب ذرا اپنی ذاتی زندگی کو دیکھ لیں، ایسا نہیں۔ ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک ہمیشہ اپنے آپ کو وقف رکھا اللہ کے دین کے لیے۔ آپ سب کو پتہ ہے، شروع ہی میں بتا دیا گیا کہ ان کے جو دادا ہیں وہ تھے شاہ، ان کا نام ان کے دادا کا کتنی معروف ہستی ہیں، اور پھر ان کے چچا، پھر ان کے تایا، ان کے سب کے ناموں سے ہم واقف ہیں کہ ان کے سب کی اتنی دنیا میں عزت تھی اور دنیا میں ان کا ایک نام تھا۔ درس و تدریس، تصنیف، یہ سب ان کے لیے ایسا تھا کہ جیسے ان کے گھر کا ایک وصف ہوتا ہے، ایک خوبی ہوتی ہے۔ تو ان کے ان سب ناموں کو اگر دیکھا جائے، دادا، تایا، چچا، ان بڑے بڑے ناموں کو اگر دیکھا جائے تو ان کے نام پر تو دنیا اپنی جان دیتی تھی۔ باعزت گھرانہ بھی تھا اور مال کی کمی نہیں تھی، عزت کی کمی نہیں تھی۔ یہ تو ایک ایسی آرام پسند زندگی بھی گزارتے، اور تعلیم اور تبلیغ اور تدریس یہ تب آسان ہو جاتی ہے جب پورا ماحول، گھر، خاندان اسی کام کو لگا ہوا ہو۔ اب ان کا تو پورا خاندان اس کام کو آلریڈی لگا ہوا تھا، یہ بھی وہی کرتے رہتے۔ انہوں نے اس راستے کو نہیں چنا، انہوں نے اس سارے راستے کو چھوڑ کر جہاد کے راستے کو اپنایا۔ انہوں نے کہا یہ خدمات، تعلیم، تدریس، تبلیغ کی تو آلریڈی ہو رہی ہیں، یہ فرض چھوٹا جا رہا ہے۔ اتنی باریک بینی، اتنی دور اندیشی اور اتنی خوبصورت جو ہے توجیہ نکالنا اور اس بات کو سمجھنا کہ یہ کرنے کا کام تو رہتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں کئی پہلو ہوتے ہیں، کئی محرومیاں ہوتی ہیں، ہم اس نقطے پر نہیں پہنچتے کہ اگر یہ کریں گے تو زیادہ بینیفیشیل ہوگا، اس سے ہماری دنیاوی اور دینی ترقی بڑھے گی، مگر یہ سوچ اللہ اپنے باشعور لوگوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ آج ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ان کی سیرت پڑھ رہے ہیں، ان کی سیرت کا ایک نام جو ہے وہ تاریخ میں رقم ہے، تو اس کی وجہ ان کا یہی وہ پہلو تھا۔ اور ایسے نقطوں کو پہنچ جانا اور اس پر غور کرنا اور اس پر چل پڑنا، پھر عمل پیرا ہو جانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اپنے اخلاص کے جو ان کے جوہر تھے
انہوں نے خون شہادت سے اس پر مہر ثبت کی. اپنے اخلاص کی جو نیت تھی ان کی، اس کو لوگوں نے دیکھا. یہ نہیں کہ پھر انہوں نے جہاد کے لیے کوشش کی تو خود نہیں پیش کیا، گویا ہر چیز انہوں نے کر کے دکھائی. اس ترازو میں ہم اپنے ایمان باللہ اور اپنی حمیت دین کا عادت ہے دین کی غیرت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، جو کسی چیز کے لیے اپیل کرتی ہے، جس سے انسان سروائیو کرتا ہے. تو انہوں نے اپنی غیرت دین کو تولیں اگر آج ہم، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے گا. ہمارا حساب اللہ کرے گا اور اللہ نے کرنا ہے. یہ تو بہت بعد کی بات ہے. اور ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارا تجزیہ کریں، ہمیں تو وہ تجزیہ پسند نہیں آتا، اگرچہ وہ درست ہی ہو. اور یہ سب ایک طرف، رائٹر کہہ رہا ہے ہم اپنے ایمان کو پوری انصاف کے ساتھ اگر تنہائی میں بیٹھ کے خود تولیں نا، تو ہمارے ہاتھ خالی ملیں گے. ہمیں اپنے اندر کیا دکھے گا؟ اور اس سے بڑھ کر بدبختی انسان کے لیے اور حرمان نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ سینکڑوں جو مسند نشینان شریعت ہیں، مطلب جتنے بھی مسند نشین ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑا ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے، مراد اس سے یہ ہے. اور سینکڑوں سجادہ جو ہے وہ جو گدی جسے گدی نشین کہا جاتا ہے، سینکڑوں گدی نشین جو ہیں وہ اس بزرگ مجاہد کو 125 سال تک گوں نہ گوں جو ہے وہ کسی نہ کسی نشانے کا ہدف بناتے رہے ہیں. وہ ان کو پھر بھی اسلام سے جو ہے وہ مختلف ہی ذکر کرتے رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ حب اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام کو بھی وہ جو ہے اپنی باتوں کی نظر کرتے رہے ہیں. ہم سب نے ان ساری باتوں کو جو ان کے لیے کی گئی ہیں، ان کو اس شوق اور لذت سے سنا گویا یہ حفظ دین اور پارسائی کا ایک یگانہ کارنامہ تھا. یگانہ کہتے ہیں یکتا کو، یعنی اکیلا یہ بندہ ہی یہ کارنامہ سر انجام دے چکا تھا. یہ کچھ